تو خیبر آپ سن چکے، خندق سن چکے، آج احد پڑھاؤں، احد سناؤں. چلیے گا چلیں گے. فیضان گرامی، احد بڑی عجیب و غریب جنگ ہے. تو پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں. احد کا میدان سجنے والا ہے، احد کا، مدینے سے باہر. بدر کا بدلہ لینے کوئی عورت آ رہی ہے. شوہر کا نام ہے ابو سفیان، بیٹا معاویہ، پوتا یزید، بھائی ولید، باپ عتبہ، بھائی شیبہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں نے سارا شجرہ پڑھ دیا اس کا. تو اب وہ نام ہندہ تھا، آئی کہ میں بدلہ ضرور لوں گی، کیونکہ بدر میں جناب امیر علیہ السلام نے مار دیا تھا اس کے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو. ایک جملہ روک کے یہاں پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم جب یہ پڑھتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں. اب جملے کو سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھوں گا، میرے سینے میں دم نہیں، گلے میں دم نہیں ہے. تو مولا کائنات نے خط لکھا تھا شام والے کو اور کہا کہ خبردار میرے مقابلے میں خود ہی آ جا. اس نے خط لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں. تو مولا نے لکھا وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ علی بوڑھا ہوا ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، میرے بازو میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر میں تھی. جس تلوار سے میں نے تیرے بھائی، ماموں اور نانا کا سر اتارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا. آپ سب سلامت رہیں، میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. چلیے گا کچھ دیر کے میں. تو اب وہ بہت تیاری کر کے آ رہی تھی اور جو اب ممبر ہے بہت سی باتیں پڑھ نہیں سکتا، تو اس کا جو مورخین نے گانا لکھا کہ نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ترجمہ نہیں کر سکتا. ہم کن کی بیٹیاں ہیں، کیوں آئی ہیں، یہ ممبر لائق نہیں ہے، لیکن پورا لکھا کہ طبل تھا، سب کچھ تھا، وہ خود آئی مجمع کے ساتھ کا بدلہ لینا. اور ایک غلام لائے جس کا نام تھا وحشی. اس سے کہا محمد کو مار دو، کا نہیں مار سکتا، کہ ان کے چاروں طرف لوگ ہوتے ہیں. کہ پھر علی کو مار دے، کہ علی کی نظر چاروں طرف ہوتی ہے. کہ پھر اب اور کچھ نہیں سنوں گی، حمزہ کو مار دے. کہا ماروں گا لیکن ایک شرط پہ، پشت سے، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی کیا نام تھا، شیر کا شکار کرنے والا شیر. مکے میں انہیں کہتے تھے شیر، حمزہ کے معنی شیر. کہ میں سامنے سے نہیں ماروں گا تو پشت سے ماروں گا. کہا ٹھیک ہے، تو بس حمزہ کو مار دے اور کچھ نہیں سنوں گی، بس بھائی مجھے پیش کرنا ہے. تو وہاں پورا میدان سجا، پیغمبر اسلام نے سب کو بتا دیا سالار علی ہے، علی کی نہ فرمانی نہ کرنا. اور آپ نے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ گئے ہیں حج پہ وہ گئے ہوں گے میدان احد میں. مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا، میدان احد عجیب و غریب میدان ہے. احد کا پہاڑ ابھی بھی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کھلا ہوا پہاڑ، کھلا ہوا ہے. کہ جہاں مولا کائنات نے پیغمبر کو ایک مرتبہ بچانے کے لیے دشمنوں سے کھڑا کیا تھا، اور چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور پہاڑوں پہ دوڑنا بڑا مشکل ہوتا، بڑی پریکٹس چاہیے بھاگنے کے لیے.
عام جوتے کام نہیں آتے نہیں. چلیے گا. تو بھائی گرامی بڑا مشکل ہے احد پڑھنا، بڑا مشکل کام ہے. تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں احد کا میدان. پیغمبر اسلام نے تیر اندازوں سے کہا 50 تیر انداز اس پہاڑی پہ کھڑے رہیں، یہاں سے نہ ہلیں. سب کو بتا دیا کون کہاں رہے گا. اور جناب مولا کائنات سے کہا کہ آپ سامنے کھڑے رہیں گے. مولا نے کہا مجھ سے بچ کے کوئی نہیں آئے گا. کسی نے پوچھا تھا مولا کائنات سے کیا مولا میدان جنگ میں آپ کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے پھر کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. کہا یا علی کیسے؟ کہا کیونکہ نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں. کہا یا علی پھر اتنے لوگوں کو مارتے کیسے ہیں؟ کہا جس کی موت آتی ہے خود ہی آ جاتا ہے. میں ذوالفقار کا صدقہ اتار دیتا ہوں. پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے. کہاں ذوالفقار آئی تھی؟ وہی پیش کر رہا ہوں احد کے میدان میں. احد میں ذوالفقار آئی تھی. بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں میرے سینے میں دم نہیں ہے. تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے مقابلہ کرنے لگے. اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا. مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا. وہ سیف اللہ تھے، علی اسد اللہ تھے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا. سب نے کہا فرو. فرو عربی کا لفظ ہے فرو، فرار سے بھاگو. سب بھاگنے لگے. کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ. 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایک نے کہا رک جاؤ، پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا. کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم بھی جائیں گے. جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا، نیچے اترنے لگے. وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا، سامنے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمان گھرے. گھمسان کا رن پڑا. ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو. نام بتانا بڑا مشکل ہے. بھاگو. وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے یہاں سے. بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا. جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے. کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے. کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے. جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں. کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا ماتا محمد، محمد مارے گئے. میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ. انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے. بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے کچھ بھاگ گئے. جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں. جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ. 3 مرتبہ کہا ھذا محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول محمد یہ رہے.
पैगंबर को याद रहा, अली ने कहा था हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाजा। ओहद का बदला गदीर में दिया। तो ग्रामी जनाबे मौलाए कायनात ने हाथों पे बुलंद किया। फिर उसके बाद एक मकाम पे जनाबे मौला मुश्किल कुशा ने उहद के मैदान में, जहाँ पे आज खुला हुआ जिंदा मोजज़ा रसूल खुदा का, अल्लाह ने पैगंबर की जान बचाने के लिए एक मरतबा पहाड़ को खोल दिया। मौला ने पैगंबर को वहाँ खड़ा किया, मुकाबला किया। सारे लश्कर के मुकाबले में मौला अली अकेले थे। तलवार होती है लोहे की, एक तलवार से मौला लश्कर को रोकते थे। सबकी तलवारें पड़ी, तलवार टूटी। मौला अली की तलवार में दम नहीं था, बाजू में था। सारे लश्कर में दम नहीं था, टूटी हुई तलवार वाले से लड़ ले, नहीं है मजमा। मौला ने आवाज़ी या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। पैगंबर ने खजूर के दरख्त की टहनी तोड़ी, का या अली मुकाबला कीजिए। मौला ने नहीं कहा वो लोहे की तलवारें, ये दरख्त की टहनी। मौला ने टहनी उठाई, टूटी। मौला ने कहा ये भी टूट गई, दोबारा फेंकी। जब तीसरी मर्तबा टहनी दी, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जुल्फ़िकार ले। जनाबे जिब्राइल चले कसीदा पढ़ते हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अल्लामा इकबाल ने फरमाया शाह मर्दा शेर यज़्ज़ा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ऐज़ान गिरामी मौला कायनात ने तलवार खींची, मुकाबला किया। एक मर्तबा हिंदा ने कहा अबू सुफियान सबसे कहो चलें, अली अकेले सब पे भारी है। ऐज़ान गिरामी जो पेश कर रहा हूँ कि मौला कायनात उस हालत में भी सरवर कायनात का दिफा कर रहे हैं कि जब तन्हा है और वहाँ लश्कर है। लोगों ने लिखा 1000 का लश्कर और मौलाए कायनात तन्हा लड़ रहे थे। एक जुमला पेश करना चाहता हूँ, शायद सोच रहा हूँ पेश करूँ न करूँ। मुझे जानवरों के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ करने का बहुत शौक़ है। टीवी पे प्रोग्राम आता है तो देखता हूँ। तो एक दिखा रहे थे कि शेर का शिकार करने वाला अंग्रेज़ था, तो उसके साथ कैमरा क्रू गया, उसने एक शेर को गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा जाओ आगे। कहा नहीं तुम्हें नहीं पता ये शेर है। सुनिएगा, कुछ लोग पहुंच गए। वो शिकारी था, उसने कहा मैंने 60-70 से ज़्यादा शेर मारे हैं। तो कहा भाई तुम इतने शेर मार चुके, आगे बढ़ो। कहा नहीं, गोली लगी है, क्या पता जख्मी हो। कहा नहीं, हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा। कहा तुम समझ रहे हो सांस नहीं ले रहा, मैंने इतने शेर मारे हैं, मुझे पता है जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता। मैंने बहुत सोचा, जंगल का शेर इतना रोब, वो जो अल्लाह का शेर। चले आओ इब्ने मुश्किल कुशा।